کہ آپ نے کہا نا قلم کے حوالے سے آپ نے آغاز کیا، تو قلم کی قسم جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے قلم کی قسم کھا لی، قلم کی قسم اٹھا لی، تو پھر کون ہے جو اس قلم کو ڈنڈی کے لیے استعمال کرے یا قلم کو اس کا استعمال صحیح نہ کرے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہو؟ دیکھیں سوال یہ ہے، جب قلم اللہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، یہ قلم جو ہے یہ پیغمبروں کی میراث ہے، تو آپ پھر اگر جو پیغمبروں کی میراث ہے وہ پھر امانت ہوئی، تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ امانت میں آپ خیانت کر کیسے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ امانت ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کر دی۔ اگر میں دیکھوں یا میں اپنی زندگی کو دیکھوں یا اپنے ارد گرد دیکھوں تو مجھ میں کوئی وصف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اللہ پاک نے خود طے کیا ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت جو ہے نا، دیکھیں اگر کائنات کے فریم آف ریفرنس سے آپ دیکھیں، آپ لائٹ ایئر کے حوالے سے اپنی ہم پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنی حیثیت کو دیکھیں تو ہم تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں۔ اور جیسے اچھا پھر دیکھیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی عمریں اگر ہزاروں سال رکھی، تو ایسے حشرات بھی ہیں جن کی عمریں چند منٹ یا چند سیکنڈ بھی نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ انسان کے لیے میسج ہے کہ دیکھ تو انہی کے درمیان کہیں پہ ہے، جس وقت چاہوں تمہیں اٹھا لوں، جس وقت چاہوں تمہیں جہاں چاہوں لے جاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زور بازو کے اوپر یہ سب کیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر کر لیں، یہ میری کنوکشن ہے، یہ میرا ایمان کی حد تک میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ جب اللہ نے قلم پکڑایا تو پھر اس قلم میں میں اپنے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے نمائندگان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ قلم کسی اور کے حوالے کر دیا، کسی نے خبر بنا کے بھیج دی۔ آج کل واٹس ایپ کا رواج ہے، کام کرنا لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، ہر کوئی ایزی منی پہ لگا ہوا ہے کہ آرام سے آیا کرنا کچھ نہ پڑے۔ ہم ویسے ہی مناسل قوم اتنی محنتی نہیں ہے، کہنے کو تو محنتی نہ، ہم اتنی محنتی نہیں رہے، ہم ایزی پیسے پہ چلے گئے، تو لوگ ایک دوسرے کو تو یار میری خبر بھی بھیج دیں، میری خبر بھی بھیج دینا۔ اس طرح کام نہیں چلتا۔ اپنا قلم کسی کے حوالے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عزت کسی کے حوالے کرنا۔ لہٰذا جو قلم کی حرمت ہے نا، سب سے پہلے اگر ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں تو پہلا کام ہے کہ ہم قلم کی حرمت کا خیال رکھیں، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں۔ جہاں تک آپ نے میرا تعارف پوچھا تو میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے میس کمیونیکیشن کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے گا پڑھتا تو میں ساہیوال کالج پڑھتا رہا ہوں، میں فیصل آباد پڑھتا رہا ہوں، میں ملتان پڑھتا رہا ہوں۔ اسی طرح میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ تھی وہیں میں ان کے ساتھ بس پڑھتا رہا، مختلف شہروں میں رہا، میاں والی رہا، سرگودا بھی رہتا رہا۔ اس طرح بس لاہور میں ویسے بنیادی طور پہ میرا تعلق لاہور سے ہے، اور ابتدائی تعلیم میری فیصل آباد سے ہے۔ اسی طرح جرنلزم میرا شوق تھا۔ اب مجھے اگر یاد ہے تو میں غالباً 6 7ویں جماعت میں، اس وقت ریاض بٹالوی صاحب ہوتے تھے، وہ مشرق میں لکھتے تھے سنڈے میگزین میں، ان کا ایک آرٹیکل آتا ہوتا تھا ہمیشہ، تو بڑا ڈرامائی وہ لکھتے تھے۔ تو میں اتوار والا دن، مجھے یاد ہے کہ میں اتوار والا دن صبح سے باہر بیٹھ کے ان کے انتظار کرتا ہوتا تھا کہ ریاض بٹال مشرق اخبار ہمارے گھر آتا تھا، اس وقت مشرق بند ہو چکا ہے بہت بڑا، پھر وہ NPT میں چلا گیا، لیکن مشرق نے عوامی جرنلزم، مشرق نے متعارف کروایا، اور عوامی جرنلزم کو پیک پہ اگر کوئی لے کے گئے تو ان کا نام ہے جناب ضیاء شاہد۔ ورنہ جب میں ایک بڑے اخبار سے میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا، تو ہمیں اس وقت نا یہ سیکٹری حضرات، منسٹر حضرات بڑے مظلوم اس لیے لگتے تھے کہ یار سارا دن ان بیچاروں کے پاس کام بڑا ہوتا ہے، فائلیں بڑی دیکھتے ہیں۔ ہمیں وہ سیکٹری کمرے میں بیٹھا جس کے کمرے میں 2 AC لگے ہوئے ہیں، ہمیں وہ فائل پہ برق دستخط کرتا ہوا مظلوم نظر آتا تھا، لیکن اسی سیکٹری کے عین پیچھے وہ سیکشن افسر، وہ سپرنٹینڈنٹ متعلقہ شعبے کا، جو مٹی سے فائل جھاڑتا ہے، اس کو نکالتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھر اس فائل کو صاف کرتا ہے، پھر اس کو پڑھتا ہے، اور وہ ایک پرانے سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے سب کچھ دیکھتا ہے، پھر فائل کے اوپر نوٹ لکھتا ہے، پھر اس نوٹ کے اوپر اس کے اوپر جو سیکشن افسر ہے وہ نوٹ لکھتا ہے، اور وہ سیکرٹری صاحب کے سامنے صرف پوری فائل کے اوپر ایک نوٹ جاتا ہے جس کو وہ سائن کرتے تو ہمیں وہ مظلوم لگتے تھے کہ یار ان کے سامنے
کیسے فائلوں کا ڈھیر پڑا ہے. یہ تب کی بات ہے فائل ورک ہوتا ہے تو فائل ورک ہوتا ہی نہیں. اب تو جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں میں بیٹھا ہوں جنوبی پنجاب, یہاں تو سرکاری دفاتر 3 بجے لگتے ہیں. اب کیا بات کرنی. اب تو ایسے ایسے انجینئرز ہیں, ایسے ایسے ڈی سی ہیں جو دفتر ہی نہیں آتے. ایک ڈی سی صاحب ایسے ہیں جو 15-20 دن صرف یہ دیکھنے آتے کہ دفتر ٹہتے نہیں گیا, کسی نے گرا تو نہیں دیا, وہی ہے. یہ حالات ہے جنوبی پنجاب کے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ کبھی اخلاقیات کا اور حالات کا اور مینجمنٹ کا یہ عالم تھا, صبح 8 بجے دفتر لگتے تھے. پھر ضلعی نظام آیا اور ضلعی نظام میں ضلع ناظم مظفر گڑھ تھے, اللہ انہیں خوش رکھے, ان کا دفتر ہی رات کو لگتا تھا. ایک اریگیشن کے یہاں ایکسین تھے, ان کا دفتر ہی رات کو لگتا تھا. ایک پولیس آفیسر ہیں وہ ساری رات گشت کرتے ہیں, ان کا دفتر ہی شام کو شروع ہوتا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں لوگ دھکے کھائیں گے, لوگوں کو ان کے مسائل لوگوں کے نہیں حل ہوں گے. ہم نے روزنامہ خبریں میں یہاں پہ یہی سلسلہ شروع کیا کہ کوئی طاقتور آ جائے, اس کی سنی جائے یا نہ سنی جائے, لیکن کوئی غریب, کوئی مظلوم اور کوئی ایسا جس کی کوئی نہیں سنتا, وہ جو ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے پاس پورا ایک ڈیسک ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے, اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ تھانے جانے سے پہلے آج بھی روزنامہ خبریں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور یہ سورس کریڈیبلٹی اس کو کہتے ہیں ہماری میڈیا کی ٹرم میں, جرنلزم کریڈیبلٹی. یعنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ لوگ پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. مجھے یاد ہے 97 میں جب روزنامہ خبریں کا ہم نے آغاز کیا تو یہاں کا سب سے بڑا اخبار اس وقت ایک ہمارا ہم اثر اخبار تھا نوائے وقت. تو ان کے رپورٹرز کا بڑا نام تھا. ہم نے یہی سلسلہ کیا کہ ہم نے ہر چوک ہر جگہ پہ اپنے کارڈ دیے, لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا, میں نے پورا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا. پھر یہ صورتحال 3-4 ماہ میں ہم نے یہ صورتحال بھی دیکھی کہ جناب پولیس والوں کو ہم فون کر کے کہتے تھے کہ فلاں علاقے میں واردات ہوئی, تو پولیس والوں کو, ایس ایچ او حضرات کو اور پولیس کے افسران کو نہیں پتا ہوتا. پھر وہ اپنے ایس ایچ او سے, جب ایس پی سے پوچھتے تھے رد عمل دیں جی, وہ پھر ایس ایچ او سے پوچھتا تھا تیرے علاقے میں کیا ہوا ہے, تمہیں کیوں نہیں پتا, خبریں والوں کو پتا ہے. اصل چیز ہے نیٹ ورک. دیکھیں اگر آپ کے پاس رابطہ ہے, آپ کا نیٹ ورک ہے, آپ پھر آپ کو کوئی نہیں روک